الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى صدق اللہ العظیم۔ میں نے چند گزارشات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے عرض کرنی ہے، اور اہل سنت والجماعت کا اس پہ جو موقف ہے اس پہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ میں کسی اور عنوان پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ حضرات کی نعت خان صاحب کو داد دیکھ کر میں نے کہا چلو اسی عنوان پہ بات کر لوں۔ اور آپ حضرات کو پتہ ہے کہ میرے اساتذہ کرام بھی اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، استاد محترم مولانا سعید الرحمن صاحب اور ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث جامعہ عمر بن خطاب مولانا عبد الرحمن صاحب اور مفتی عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم جامعہ عمر بن خطاب سے۔ تو حضرات کے تشریف فرما ہونے کی صورت میں ہمارے لیے ذرا مشکل بھی ہوتا ہے بات کرنا۔ بہرحال آپ حضرات توجہ فرمائیں گے، وہ دعا فرمائیں گے، چند باتیں میں آپ حضرات سے عرض کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر ایمان اور اسلام کی دعوت دی۔ دو گروہ پیدا ہوئے۔ ایک گروہ وہ تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کا انکار کیا، اور دوسرا اہل حق کا وہ گروہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ہر چیز کو پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر ہر قسم کی قربانی دی۔ بہت توجہ کریں گے آپ حضرات، جب سیدھا دیکھیں گے تو بات میں شروع کروں گا، توجہ فرمائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان شخصیات میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ انہوں کو تھوڑا سیٹ کرو نا جی، اس کو سیٹ کرو جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ اس پہ ایک آدھ شہادت عرض کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں کوئی ناراضگی ہوئی، تھوڑی سی بات ہوئی ناراضگی کی۔ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تک پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عمر میری وجہ سے ابو بکر کو کچھ نہ کہا کرو۔ جب میں نے آ کے اعلان نبوت کیا تھا تم سب نے انکار کیا اور تکذیب کی، ایک ابو بکر صدیق واحد تھے جنہوں نے میری بات کی تائید کی اور یوں کہا کہ آپ بالکل سچ کہتے ہیں، اس سے میری وجہ سے ابو بکر کو کچھ نہ کہا کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ ایمان میں سبقت کرنے والے سب سے پہلے نمبر پر آنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سفر حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کی قربانی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز پر غالب تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میرے دوستو ہماری زبانوں پر ایک لفظ بارہا ہے، ابو بکر ابو بکر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر کے بارے میں دو قول ہیں جو میں نے دیکھے کہ حضرت صدیق اکبر کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے۔
ایک وجہ تو یہ لکھی بعض حضرات نے کہ صاحب کا کسی عورت سے انہیں نکاح کیا، اس سے پیچھے کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام بکر تھا، اس وجہ سے ان کو ابو بکر کہا گیا، یعنی بکر کا باپ۔ لیکن علماء نے اس بات کو راجح قرار دیا کہ ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے، ہر خیر کے کام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سبقت کی ہے۔ جو ہر کام میں آگے بڑھ جائے، سبقت کر جائے، اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، مشکات بخاری میں موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دو چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک عمل کی بات کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اہل صدقہ میں سے ہوگا اس کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، جو شخص اہل صلاۃ میں سے ہوگا اس کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، جو بندہ اہل جہاد سے ہوگا اس کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، جو اہل صیام سے ہوگا اس کو باب الریان سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اس بات کی پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی عرض کرتا ہوں کیا کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کو باب الصلاۃ سے بھی پکارا جائے، جس کو باب الریان سے بھی پکارا جائے، جس کو باب الجہاد سے بھی پکارا جائے، جس کو باب الصدقہ سے بھی پکارا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ یا ابا بکر، اے ابو بکر میں توقع رکھتا ہوں تو انہی میں سے ہے کہ جنت کے ہر دروازے سے پکار آئے گی، اے ابو بکر تو یہاں سے جنت میں داخل ہو جا، باب الصدقہ سے بھی آواز آئے گی، باب الجہاد سے آواز آئے گی، باب الصلاۃ سے آواز آئے گی، باب الریان سے آواز آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھا کے حضور علیہ السلام صحابہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، اے صحابہ آج تم میں سے روزے کی حالت میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا اے اللہ کے نبی میں روزے کی حالت میں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، اے صحابہ آج تم میں سے مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا میں نے کی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا اے صحابہ آج صدقہ تم میں سے کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے صدقہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تجھے جنت مبارک ہو، مجتمان فی امرئ الا دخل الجنہ، جس بندے میں یہ صفات آ جائیں وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خصوصیات ذکر کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر خوبی میں پہلے نمبر پہ ہیں، ہر خوبی میں آگے بڑھتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جن میں سے جو صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی اللہ نے بہنی ہی وہ صفات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی ہیں۔ صحابہ میں بھی اس بات کا اقرار تھا کہ ابو بکر ہر خیر کے کام میں بڑھنے والے ہیں۔ جو بندہ صدقے میں پہلے نمبر پہ ہو، نماز میں پہلے نمبر پہ ہو، جہاد میں پہلے نمبر پہ ہو، روزے میں پہلے نمبر پہ ہو، ہر عمل میں پہلے نمبر پہ ہو، عیادت میں پہلے نمبر پہ ہو، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ یعنی ہر کام میں آگے بڑھنے والا، ہر کام میں آگے نکل جانے والا، ہر کام میں سبقت کرنے والا۔ جب ہر چیز میں سبقت کی ہے، میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے جن صحابہ کا نام لے کر ایک ایک کو جنتی فرمایا اس میں پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں۔ میرے دوستو مجھے آپ کو کوئی بتانے کی ضرورت نہ تھی، میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے نام لے کے بتایا ابو بکر جنت میں ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی جب معراج کے سفر پہ جاتے ہیں وہاں پہ صحابہ کے محلات کو دیکھ کے آتے ہیں، اللہ کے نبی آ کر ہمیں خبر دیتے ہیں صحابہ کرام کے جنت میں محل دیکھ کر اللہ کے نبی آ کے ہمیں اطلاع کرتے ہیں۔ ہمیں بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ فقط ایک ہی چیز سامنے تھی، اگر تم نے کلمہ پڑھنا ہے جنتی لوگوں والا پڑھو۔ جو صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تم نے وہی کلمہ پڑھا تو وہی پہنچو گے جہاں صدیق اکبر ہے۔
اگر تم نے اذان دینی ہے وہی اذان دو جو صدیق اکبر نے دی، جہاں صدیق پہنچے تم بھی وہاں پہنچو گے، تم نے نماز پڑھنی ہے وہی نماز پڑھو جو صدیق اکبر نے پڑھی، اگر روزہ رکھنا ہے وہی روزہ رکھو جو صدیق اکبر نے رکھا، اگر حج اور زکات دینی ہے اسی طرز پہ دو جس پہ صدیق اکبر نے کیا تھا۔ اگر تیرا اور میرا عمل صدیق کے ساتھ ملتا جائے گا تو آدمی جنتی ہے، اگر ان کے ساتھ عمل نہیں ملتا وہ جنتی عمل نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کا نام لے کے جنتی ہونے کا بتایا، اس لیے کہ ہم ہر عمل وہی کریں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اگر کلمہ صدیق سے مل جائے بندہ جنتی ہے، اذان صدیق سے مل جائے بندہ جنتی ہے، نماز صدیق سے مل جائے بندہ جنتی ہے۔ بہت توجہ سے چند باتیں چند جزیات عرض کر دوں میرے دوستو، ہم تمام مسلمان کلمہ دو جز والا پڑھتے ہیں جس میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے۔ صدیق کا کلمہ یہی تھا اور اللہ کے نبی نے صدیق کے اسی کلمہ کو پسند کر کے میرے اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا صدیق جنت میں ہے، جس کا صدیق کے کلمے کے ساتھ کلمہ ملتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ صدیق اکبر کی اذان دیکھو، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فرض ہوتی ہے صحابہ کو جمع کرتے ہیں، اے صحابہ بتاؤ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام آگ جلا دی جائے، لوگ دھواں دیکھ کر وہاں پہ آ جایا کریں گے، آ کے نماز پڑھ لیا کریں گے۔ اور بندہ کہنے لگا نہیں ناقوس بجا دیا جائے، لوگ اس آواز پہ آ جایا کریں گے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، ہم نے آگ کو نہیں جلانا، اس لیے کہ یہ مجوسیوں سے مشابہت ہے، ہم نے کسی غیر کی مشابہت کو اختیار نہیں کرنا۔ دوسرے صحابی نے عرض کیا حضور ناقوس بجایا جائے، فرمایا نہیں ہم نے ناقوس نہیں بجانا، اس لیے کہ یہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے، ہم نے ایسا بھی نہیں کرنا۔ لیکن بہت توجہ، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں حضور الصلاۃ جامعہ کا اعلان کیا جائے، اے لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، یہ اعلان کیا جائے لوگ نماز کے لیے آ جایا کریں۔ ویسے ان لوگوں کو بڑے افسوس کی بات ہے جو اپنی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کی سمجھ موت پر نہیں، یہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب کی رائے پہ فیصلہ کر کے شام کو اعلان کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اعلان یہی ہوگا الصلاۃ جامعہ، لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، لوگ آ جایا کریں گے۔ رات گزرتی ہے، صبح ایک صحابی رسول اٹھ کے حضور کی مجلس میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے رات خواب دیکھا، ایک بندہ جا رہا تھا، میں نے پوچھا یہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا ناقوس ہے۔ میں نے کہا یہ ناقوس مجھے دے دو۔ اس نے کہا کیا کرو گے؟ ہم نے کہا کہ ہم نماز کے لیے یہ ناقوس بجا کے لوگوں کو بلایا کریں گے۔ خواب والا بندہ کہنے لگا نہیں نہیں ایسا نہ کرو، میں تجھے الفاظ بتاتا ہوں، ان الفاظ کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کرو۔ یہ صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس بندے نے کہا اللہ اکبر کہا کرو، پھر اللہ اکبر کہا کرو، لا الہ الا اللہ تک یہ کلمات اس نے مجھے سکھائے ہیں۔ اتنی دیر ہوئی، صدیق اکبر بھی آگے، 10 صحابہ اور آگے، ہم سب نے یہی خواب دیکھا۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا جو تمہیں تمہاری اذان سکھانے کے لیے آیا تھا۔ میرے آپ کے نبی نے اس صحابی کو جس نے پہلے نمبر پہ اذان کی خواب سنایا تھا ان کو فرمایا بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور تم اذان کے الفاظ کہو۔ بلال اونچی آواز سے وہ الفاظ کہیں۔ حضور علیہ السلام کی نگرانی میں پہلی اذان ہوئی ہے، حضرت بلال نے شروع کی ہے، اللہ اکبر سے شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوئی۔ صدیق اکبر نے بھی وہی خواب دیکھا تھا، حضرت عمر نے بھی وہی خواب دیکھا تھا، صدیقی دور میں یہی اذان کہی گئی۔ حضور نے فرمایا رب نے فرشتہ بھیجا تمہیں تمہاری اذان سکھانے آیا ہے۔ جو اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا، جو رب نے اذان بھیجی تھی وہ اللہ اکبر سے شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوئی۔ اللہ اکبر سے پہلے کوئی جملہ نہ تھا، لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی لفظ نہ تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ نہ تھا۔ میں وہ اذان کہتا ہوں جو رب نے اتاری تھی، میرے صدیق نے خواب میں دیکھی تھی، میرے صدیق کے پورے دور میں وہی اذان ہوتی رہی۔ صدیق اس اذان پہ نماز پڑھتا رہا جس اذان پہ صدیق نے نماز پڑھی ہے۔ آپ اہل سنت کا بچے سے لے سے بوڑھا تک جی اور جاہل سے لے کے عالم تک سب اسی اذان پہ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر صدیق فی الجنہ ہے اس کے
नक्शे कदम पर चलने वाला भी जन्नत में है। सिद्दीकी अजान होगी, सिद्दीक का साथ नसीब होगा। अजान सिद्दीकी नहीं है तो सिद्दीक का साथ नसीब नहीं होगा। अगर अजान सिद्दीकी है तो सिद्दीक अकबर का साथ नसीब होगा। अगर अजान सिद्दीकी नहीं है, सिद्दीक का साथ नसीब नहीं होगा। बहुत तवज्जो करें, हमने अल्लाह अकबर से पहले कोई जुमला नहीं बढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद कोई जुमला नहीं बढ़ाया, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद हमने कोई लफ्ज नहीं बढ़ाया। हमने अजान को बढ़ाया नहीं, शुरू में भी, आखिर में भी, दरमियान में भी, और हमने इकामत को खाया भी नहीं। हमने अजान को बढ़ाया नहीं, इकामत को खाया नहीं। हम सिद्दीक से ज्यादा काम को भी मशकूक समझते हैं, बल्कि गलत समझते हैं। हम काम को भी गलत समझते हैं, ना बढ़ाते हैं ना कम करते हैं। इसलिए जिस उसी तर्ज पे जो चलेगा उसको सिद्दीक अकबर का साथ नसीब होगा। जो बढ़ जाएगा या खा जाएगा वो सिद्दीकी नहीं है। मेरी अजान भी सिद्दीकी है, मेरा कलमा भी सिद्दीकी है, मेरी नमाज भी सिद्दीकी है। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, मैंने मुस्तफा के पीछे नमाज पढ़ी थी, मैंने सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज पढ़ी थी, लेकिन जब नमाज पढ़ते फकत शुरू में हाथों को उठाते थे, शुरू के हाथों के अलावा कहीं पर हाथों को नहीं उठाते थे। मैंने अपनी नमाज पढ़ी है, सिद्दीकी नमाज है। मेरे और आपके नबी नमाज पढ़ते हुए सिद्दीक अकबर को इमाम बनाकर आखिरी दिनों में मेरे मुस्तफा दो बंदों के सहारे से आके सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज में पहुंचते हैं। लेकिन इसी मौके पर सिद्दीक अकबर को जब इल्म होता है अल्लाह के नबी तशरीफ लाए हैं, सिद्दीक पीछे हट जाते हैं, अल्लाह के नबी इमाम बन जाते हैं। बहुत तो जो सिद्दीक अकबर मुक्तदी बने, अल्लाह के नबी इमाम बने। अल्लाह के नबी ने कुरान वहां से पढ़ना शुरू किया जहां तक अबू बकर सिद्दीक पढ़ चुके थे। इब्ने माजा के 87 सफ़े पे लिखा है, मेरे नबी ने जहां पे आके नमाज में शिरकत की है, मन कान लहू इमामन फकिरातुल इमामी लहू किरातुन 61 सवा इब्ने माजा पे है, इमाम की किरात मुक्तदी की होती है। सिद्दीक अकबर जहां तक कुरान पढ़ चुके थे, जब वहां पर अल्लाह के नबी आए उससे आगे पढ़ना शुरू किया है। क्या मतलब हुआ? मेरे सिद्दीक की नमाज की तस्दीक अल्लाह के नबी ने की है। अल्लाह के नबी ने यह भी बता दिया कि इमाम के पीछे कुरान को दोहराने और पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने सिद्दीक की हयात से ये अकीदा भी, ये नजरिया भी समझा कि इमाम के पीछे कुरान के पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत तवज्जो फरमाए, सिद्दीक मुकब्बर बन गए। मेरे आपके नबी इमाम हैं, सिद्दीक मुकब्बर हैं। हुजूर जो फरमाते हैं सिद्दीक वही आवाज लगाते हैं। मेरे नबी ने पूरी दुनिया को अपनी निगरानी में सिद्दीक की इमामत करा के सिद्दीक को मुक्तदी खड़ा करके बता दिया मेरा मुकब्बर सिद्दीक अकबर है, और सिद्दीक वही आवाज लगाता है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। ये नहीं हो सकता मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात और हो, सिद्दीक की आवाज और हो। मेरे नबी ने अपनी निगरानी में सिद्दीक को मुकब्बर बना के पूरी दुनिया को कह दिया मेरे बाप जो आवाज तुम तक सिद्दीक की पहुंचे तुमने उसकी इक्तदा करनी है। खैर मैं बात कर रहा था, हमने नमाज भी सिद्दीकी पढ़नी है, हमने कलमा भी सिद्दीकी पढ़ा, हमने नमाज भी सिद्दीकी पढ़ी, हमने अजान भी सिद्दीकी दी है। क्योंकि मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया था सिद्दीक जन्नत में है, जो सिद्दीक के तरीके पर होगा वो जन्नत में होगा, जिसका अमल सिद्दीक के साथ नहीं मिलता वो जन्नत में मैं अर्ज कर रहा था सिद्दीक अकबर के साथ हर अमल हमारा मिलता है। कुरान ने कहा अगर तुमने ईमान लाना है ऐसा लाओ जैसे ये ला चुके हैं। बहुत जो उनमें सबसे पहली शख्सियत ईमान लाने वाली सिद्दीक अकबर हैं। सारी उम्मत को हुक्म है कि जब ईमान लाना है इन सहाबा जैसा लाओ। सब में से पहला मियार सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु है। ईमान में भी सिद्दीक अकबर मियार है, अमल में भी सिद्दीक अकबर उसमें मियार है। बहुत जो मैं एक अकीदे की बात अर्ज कर दूं और अपने वक्त मुकम्मल होने तक चंद एक मिनट में मेरे दोस्तों सिद्दीक अकबर का जो कलमा सिद्दीक अकबर को मुस्तफा ने पढ़ाया था हमने वही कलमा पढ़ा है। सिद्दीक अकबर को जो अजान मुस्तफा ने सिखाई थी हमने वही अजान कही है। सिद्दीक अकबर को जो नमाज मुस्तफा ने पढ़ाई थी हमने वही नमाज पढ़ी है।
حج زکات بھی وہی کیا، ہم نے اپنی طرف سے کوئی زکات کا نصاب مقرر نہیں کیا، وہی صدیقی نصاب ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تھا، ہم اسی طریق پر ہیں، ہٹے نہیں ہیں۔ لیکن بہت مختصر اور بہت میں بات کو مختصر کر کے اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عقیدے میں بھی ہم نے معیار بنایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے اور آپ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ تشریف لائے، صحابہ کو ایک خطبہ دیا، اس خطبے کا نام خطبہ صدیق اکبر ہے، 517 صفحہ بخاری جلد اول پہ لکھا ہے۔ جو میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس خطبہ کے حوالے سے، صدیق اکبر نے اس وقت صحابہ کو خطبہ دیا، اس خطبہ میں دو باتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، ایک تو یہ اعلان کیا ان محمدن قد مات، اے صحابہ اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں۔ صدیق اکبر نے جب یہ اعلان کیا ہے، حضرت عمر بن خطاب موجود ہیں، انکار نہیں کیا، عثمان موجود ہیں، انکار نہیں کیا، حضرت علی موجود ہیں، انکار نہیں کیا، عبداللہ بن مسعود موجود ہیں، انکار نہیں کیا، کیونکہ سب کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ واقعی وفات پا چکے، دنیا سے پردہ فرما چکے، مصطفیٰ وفات پا چکے۔ صدیق اکبر نے دوسرا اعلان کیا ہے، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میں ابو بکر صدیق کی جان ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اے اللہ کے نبی رب آپ کو دو موتیں نہیں چکھائے گا۔ عمدۃ القاری اور فتح الباری دونوں میں لکھا ہے یہ دو موتیں کون سی تھی جن پہ صدیق بات کرتے ہیں اور صدیق کہتے ہیں اے اللہ کے نبی رب آپ کو دو موتیں نہیں چکھائے گا، یہ کون سی دو موتیں تھی؟ اس کے بارے میں دونوں ان مشہور شروحات میں لکھا ہے دو موتیں کیا تھی۔ ہر بندے کو دو موتیں آتی ہیں، ایک دنیا میں آتی ہے، پھر قبر میں جب حساب و کتاب ہوتا ہے، پھر کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، یہی بندہ قیامت کے دن جہنمی ہوگا، کافر ہوگا، وہ یوں کہے گا من باسنا من مرقدنا، اس نیند کو ہم سوتے ہوئے اللہم بسم کا اموت و احیا کہتے ہیں، اٹھتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، یہاں پہ نیند کو موت کہا گیا، قبر میں بھی نیند طاری ہوتی ہے۔ صدیق اکبر نے یہ اعلان کر دیا تھا اے اللہ کے نبی رب آپ کو دو موتیں نہیں چکھائے گا، جو آنی تھی آ گئی ہے، جب آپ قبر میں جائیں گے آپ کو حیات حاصل ہوگی، وہ حیات آپ سے جدا نہیں ہوگی۔ صدیق اکبر نے جب حیات النبی کا اعلان کیا، پھر بھی فاروق موجود ہیں، انکار نہیں کیا، عثمان موجود ہیں، انکار نہیں کیا، علی موجود ہیں، انکار نہیں کیا، عبداللہ بن مسعود ہیں، صحابہ کی کثیر تعداد موجود ہے، بلکہ اکثر صحابہ موجود ہیں، کسی نے انکار نہیں کیا، سب کا عقیدہ تھا نبی اپنے روزہ میں زندہ ہوتے ہیں، اس لیے کسی نے انکار نہیں کیا۔ صدیق نے وفات کا بھی اعلان کیا، صدیق نے حیات کا بھی انکار کیا، سارے اہل سنت نے اس بات کو تسلیم کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اعلان کیا تھا سارے صحابہ اس اعلان پہ متفق تھے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کہف کی تفسیر رازی میں لکھا ہے جب وفات کا وقت قریب آیا صدیق صحابہ کو بلا کے ایک وصیت کرتے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں میری میت کو اٹھا کے مصطفیٰ کے روضے پہ لے جانا، میری طرف سے سلام کہنا، اگر اجازت ملے مجھے دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے میری میت کو اٹھا کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ صدیق نے یہ وصیت کی ہے۔ صحابہ میں سے کوئی صحابی یہ نہیں کہتا صدیق تیری وصیت ٹھیک نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا۔ صدیق وفات پا کے صدیق کی میت کو اٹھانے والے خلفائے ثلاثہ، تین خلفاء بھی موجود ہیں اور سارے صحابہ موجود ہیں، صدیق کی میت کو اٹھا کے مصطفیٰ کے روضے پہ لے جاتے ہیں، مصطفیٰ کے روضے پہ لے جا کے صدیق کی طرف سے سلام کرتے ہیں، صدیق کی طرف سے سلام کرتے ہیں، روضے سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب کے پاس داخل کر دو۔ صدیق کو وہاں پہ دفن کر دیا جاتا ہے، جنت ان کی قبر بنا دی جاتی ہے صدیق اکبر کی۔ معلوم ہوا صدیق پہلے دن بھی حیاتی تھے، صدیق آخری دن بھی
हयाती थे, सिद्दीक पहले दिन भी हयाती, सिद्दीक आखिरी दिन भी हयाती। बहुत खुलासा हम आलो सुन्नत ने सिद्दीक से अकीदा सीखा। सिद्दीक अकबर को पता था मैंने मुस्तफा को यहाँ नहीं बुलाना, मैंने चल के जाना है। इसलिए सिद्दीक अकबर ने ये वसीयत की थी, मेरी मैयत को मुस्तफा के रोजे पे लेके जाना, मुस्तफा को मेरे दरवाजे पे नहीं बुलाना, लेके जाना है। आलो सुन्नत भी कहते हैं मेरे मुस्तफा का इरशाद है, मन सल्ला अलैया इंदा कब्री समेतो हो, जो मेरे रोजे पे आके दरूद पढ़ेगा मैं उसको सुनूंगा। मन सल्ला अलैया नायन उबलगतो हो, जो दूर से पढ़ा जाएगा मुझ तक पहुंचा दिया जाएगा। हमने बहुत सारे अकायद सिद्दीक अकबर की जिंदगी से आलो सुन्नत के साबित हैं, लेकिन मैं अर्ज कर रहा था अकीदा हयातुन नबी भी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साबित इस उम्मत के आखिर में आने वाली सरासर खैर शख्सियत हजरत ईसा बिन मरियम रज़ी अल्लाह, हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम। दो किताबों में लिखा है, मुस्तदरक के हाकिम में है, मुस्तदरक याला में है। आपने इस्लाम ने फरमाया जब मूसा ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे ला इन कामा अला कब्री फकाला या मोहम्मद ला उजीबन्नहु, अगर वो मेरी कब्र पर आए मुझे कहा या मोहम्मद मैं जरूर जवाब दूंगा। दूसरी हदीस में है हुजूर इस्लाम ने फरमाया कसम उस जात की जिसके कब्जे में मैं मोहम्मद की जान है, तो उनमें ईसा बिन मरियम जब आएंगे मेरी कब्र पर वो जरूर आएंगे, मुझे जरूर सलाम करेंगे, मैं जरूर उनके सलाम का जवाब दूंगा। इस उम्मत का पहला शख्स सिद्दीक अकबर अकीदा हयातुन नबी है। इस उम्मत के आखिर में आने वाली सरासर खैर शख्सियत हजरत ईसा बिन मरियम अकीदा हयातुन नबी है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी नजरिया ये है, मुस्तफा के रोजे पर जाया जाता है बुलाया नहीं जाता। हजरत ईसा बिन मरियम का नजरिया भी ये है, मुस्तफा के रोजे पे जाया जाता है बुलाया नहीं जाता। और ईसा बिन मरियम का नजरिया भी यही है कि हुजूर तक मलाइका पहुंचाते हैं। सिद्दीक अकबर का भी अकीदा ये है, अगर यहाँ सलातो सलाम पढ़ा जाए मलाइका पहुंचाते हैं। मुस्तफा यहाँ आके नहीं सुनते। हमने अमाल भी सिद्दीक से सीखे, हमने अकायद भी सिद्दीक से सीखे। अल्लाह हमें उन पर अमल करने की और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।